أحصاها دخل الجنة. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحبيب المقيم الحكيم الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع الحليم الودود المجيد الباعث الزهير الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الوالد المالك الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتابع التواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع البارئ الواحد الرحيم الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك. آج کے محترم مہمان خصوصی جناب غلام مصطفیٰ خان صاحب اپنی نشست پر تشریف فرما ہے. صدر محفل جناب جمیل جالگی صاحب اپنی نشست پر تشریف فرما ہے. میں خاور جمیل سے گزارش کروں گی کہ براہ کرم آپ بھی اپنی نشست لے لیں. جناب نظر الحسن صدیقی پاکستان نیشنل اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری ہیں. براہ کرم آپ بھی اپنی نشست پر آ جائیں. اسلم فروخی اور جناب شاہ بلیغ الدین سے گزارش کروں گی کہ براہ کرم آپ دونوں حضرات اسٹیج پر تشریف لے آئیں. تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان اور بہت ہی رحیم ہے. کرم کی ایک نظر کر گئی ترو تازہ میں خوش شاخ تھا مجھ پر گلاب آتا ہے. تشریف لاتے ہیں جناب محبوب الحسن وارثی صاحب. تلاوت کلام پاک کے لیے جناب محبوب الحسن وارثی صاحب.
والمتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میں تیز دھوپ میں جس دم درود پاک پڑھوں کہیں سے اڑ کے اچانک سحاب آتا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب سبیر رحمانی. کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مناصر کسی وہم نے صدا کوئی آپ کا مناصر تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت کسی اور
در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور در سے رشتہ میرے طاق جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں میرے طاق جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مجھے خوف تیرگی کا انہیں خلق کر کے ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کر کے ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ سر حشر ان کی رحمت کا صدیق میں ہوں طالب سر حشر ان کی رحمت کا صدیق میں ہوں طالب مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا معزز حاضرین میں پاکستان نیشنل اکیڈمی کی جانب سے آپ سب کو آج کی یادگار شام میں خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ ہمارے بیشتر حاضرین یہ جانتے ہیں کہ پاکستان نیشنل اکیڈمی ایک ادبی اور ثقافتی تنظیم ہے اور اس نے اپنے قیام کے 26 سال پورے کر لیے ہیں پچھلے سال ہم نے اس کی سلور جوبلی منائی اور اس سال کا پہلا پروگرام آج کی شام پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے نام یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں 29 اگست 1995 کی شام بھی ڈاکٹر صاحب کے نام سے سج چکی ہے جب سے اب تک ہم اس گرمی اور تازگی سے سرشار ہیں جو ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر اور آپ کے ارشادات خصوصی کو سن کر حاصل ہوئی تھی آج پھر ڈاکٹر صاحب نے ہماری درخواست قبول فرمائی ہے ہم مصطفیٰ خان صاحب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ لمحات ہمیں بخشے تاکہ ہم کم علم لوگ آج کی صحبت سے کچھ حاصل کر پائیں
سامعین کرام، پھولوں کو ہمیشہ سے محبت اور خلوص کا اظہار مانا گیا ہے، اور جب جب الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ننھی سی کلی دل کی ساری کیفیت اور مدعا بیان کر جاتی ہے۔ اور یہاں تو بات ایک کلی اور ایک پھول کی نہیں، قطار در قطار بہت سے لوگ اپنے دلی جذبات، محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے بے شمار پھولوں اور انگنت کلیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چاہنے والوں اور عقیدت رکھنے والوں کے جذبات قبول فرمائیں۔ سب سے پہلے میں پاکستان نیشنل اکیڈمی کی جانب سے درخواست کروں گی جناب ڈاکٹر خاور جمیل صاحب سے، جن کے بے پناہ تعاون کے باعث آج ہم یہ تقریب منعقد کر پائے ہیں۔ میں خاور صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو پھولوں کی مالا پہنائے۔ جناب خاور جمیل صاحب آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کو پھولوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں، پھول کی مالا پہنا رہے ہیں جناب خاور جمیل صاحب۔ سعید رحمانی صاحب اپنی عقیدت کے پھول اپنے صاحبزادے طارق رحمانی کو سونپ کر کل حج پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن اردو لا کالج کی جانب سے جناب طارق رحمانی اظہار عقیدت کے پھول لا رہے ہیں۔ جناب طارق رحمانی۔ صدر شعبہ اردو جامعہ کراچی پروفیسر سحر انصاری، سابق صدر شعبہ اردو جامعہ سندھ کی خدمت میں پھولوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں پروفیسر سحر انصاری۔ پاکستان کلچر سوسائٹی کی جانب سے اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری نذر الحسن صدیقی اظہار عقیدت کے لیے آ رہے ہیں۔ ارباب قلم کی جانب سے شبنم رومانی صاحب پھولوں کا تحفہ لیے آ رہے ہیں۔ جناب شبنم رومانی۔ جناب شبنم رومانی ارباب قلم کی جانب سے پھولوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ بزم ادب اسٹیٹ بینک کی جانب سے نثار اختر صاحب اپنی عقیدت کے پھول پیش کر رہے ہیں۔ بزم ہمایوں کی جانب سے محبت کا تحفہ پیش کر رہے ہیں صلاح الدین قریشی۔ جناب صلاح الدین قریشی بزم ہمایوں کی جانب سے محبت بھرا تحفہ پیش کر رہے ہیں پھولوں کی شکل میں۔ آرٹ کاؤنسل آف پاکستان کی جانب سے رضوان صدیقی کا اظہار عقیدت۔ جناب رضوان صدیقی۔ پاکستان انشورنس کارپوریشن کی جانب سے جناب فیروز الدین عقیدت بھرا تحفہ پھولوں کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ جناب فیروز الدین۔ علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی جانب سے پھولوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں جناب سلمان صالح۔ جناب سلمان صالح علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی جانب سے پھولوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں۔
اور اب تشریف لاتے ہیں جناب مرزا کریم بیگ صاحب جو پھولوں کا تحفہ لے کر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. جناب مرزا کریم بیگ. یہ ہے جناب مرزا کریم بیگ جو پھولوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. حیدرآباد کی معروف شخصیت جناب غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب پھولوں کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں. حیدرآباد کی معروف شخصیت جناب غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب. غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پھولوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آواز کی دنیا ریڈیو پاکستان کراچی کی جانب سے جناب قمر علی عباسی تشریف لاتے ہیں. جناب قمر علی عباسی ریڈیو پاکستان کراچی. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے عقیدت کے پھول لا رہے ہیں جناب شاہد انور ٹاٹا. جناب شاہد انور ٹاٹا کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. جناب شاہد انور ٹاٹا اپنی عقیدت کے پھول پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں. حیدرآباد کی ایک اور معروف شخصیت جناب حاجی ہارون میمن پھولوں کا تحفہ لا رہے ہیں. جناب حاجی ہارون میمن آپ حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں اور پھولوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں جناب مصطفیٰ خان صاحب کی خدمت میں. شریف عمر صاحب معروف سماجی شخصیت ہیں. آپ پھولوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں جناب شریف عمر صاحب. حاضرین محفل ہماری تقریب میں سینیٹر ماجد سلطان خواجہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور میں گزارش کروں گی کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پھولوں کا تحفہ پیش کریں. سینیٹر ماجد سلطان خواجہ. اور سب سے آخر میں صدر محفل ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے شہید شاگرد خان صاحب کے بےحد عقیدت مند جناب ڈاکٹر جمیل جالبی جن کے پاس الفاظ بھی ہیں اور پھول بھی. پہلے پھول پیش کریں گے اپنے استاد محترم کی خدمت میں, پھر الفاظ کے بھی جادو چلائیں گے. جناب ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب. یہ آخر نہیں ہے, شمس وارسی صاحب تشریف لے آئے ہیں. آپ وزن ادب نیشنل بینک کی جانب سے پھولوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں جناب شمس وارسی. شمس وارسی صاحب نیشنل بینک کی وزن ادب کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پھولوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. محترم مہمان خصوصی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب اس محفل کے ہر شریف کی جانب سے آپ کو خوش آمدید اور دلوں کے گلاب آپ کی خدمت میں قبول فرمائیے.
डॉक्टर साहब इस महफिल में खवातीन भी मौजूद हैं। उनकी नम आंखों में मोहब्बत का तूफान और अकीदत का खजाना छुपा हुआ है। आप उनकी जानिब से, हमारी जानिब से फूलों का महकता सलाम कबूल फरमाएं। इस महफिल में शरीक तमाम लोगों की तरफ से आपके लिए दुआ। खुदा आपका महकता दमकता खूबसूरत और पाकीज़ा वजूद हमारे दरमियान बरसों कायम व दायम रखे। आमीन। मौजूद हाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारी इस महफिल के इनेकाद में डॉक्टर खावर जमील साहब की मेहनत और खुसूसी तवज्जो हमें लम्हा लम्हा हासिल रही है। हम खावर जमील साहब ही से गुजारिश करते हैं कि आप हमारी एकेडमी की जानिब से खुतबे इस्तक़बालिया पेश करें। जनाब डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सदर डॉक्टर गुलाम खान साहब, साहिब सदर सेनेटर माजिद सुल्तान साहब, साहिब अलीउद्दीन साहब, डॉक्टर संसद रूपी साहब, नज़रुल सदीकी साहब और खवातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की शाम हज़रत सदर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और उनका खैर मक़दम करता हूँ। डॉक्टर साहब खुदा की ज़ात वाला सिफात अपनी रूहानी अज़मतों और फैज़ रसानियों से इतनी बुलंद रुतबा है कि आज सारा पाकिस्तान बिलूम और सूबे सिंध बिलखुसूस उनसे फैज़ उठा रहा है। वो लहू लुहान इंसान के बहते जख्मों पर मलहम रखने और उसे शिफायात करने का एक ऐसा अजीम कारनामा अंजाम दे रहे हैं कि इस मादा परस्त दुनिया में शायद ही कोई दूसरा ये काम कर सके। इस तरह और इस तौर पर भी कर रहा हो जिस तरह हज़रत डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब फरमा रहे हैं, कर रहे हैं। मौजूद खवातीन हज़रात, डॉक्टर साहब फिक्र की बैक वक्त दो बुलंद हैसियतें हैं। एक हैसियत में उनकी ज़ात इल्म व अदब का वो रोशन मीनार है जिसके नूर से हमेशा रहने वाली रोशनी निकल कर तालिबान इल्म व अदब की ना सिर्फ रहनुमाई कर रही है बल्कि उनके इल्मी ज़ौक़ और अदबी प्यास को भी आसूदा कर रही है। उनकी सारी उम्र दर्स व तदरीस में गुजरी और उनकी क़यादत और निगरानी में जितने लोगों ने PhD MPhil किया उनकी तादाद मुल्क भर के सारे उस्तादों से कहीं ज़्यादा है। यहाँ भी उनका फैज़ जारी और सारी है। उनके शागिर्द न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में ठहरे हुए हैं और उनको एक शफीक उस्ताद की हैसियत से दिल से याद करते हैं और उनका दिल से एहतराम भी करते हैं। बहैसियत उस्ताद वो बेबदल और बहैसियत आलिम वो सानी हैं। उनकी 62 से ज़्यादा किताबें और तसनीफ शाया होकर मकबूल हो चुकी हैं और इल्म व अदब के परवाने उनसे इस्तिफादा करते हैं। उनकी किताबों को देखकर हैरत होती है कि एक फर्द ने जो रूहानी सतह पर इतना अजीम और मतलूब भी हो कैसे इतना वक्त तसनीफ व तालीफ के लिए निकाला होगा। मैंने जब हज़रत डॉक्टर साहब को करीब से देखा तो मालूम हुआ कि अपनी ज़िंदगी मामूलात में पाबंदी ये वक्त ख़ास तौर पे उसका ख्याल रखते हैं। उनके शब व रोज़ के 24 घंटे 48 घंटों में तब्दील हो जाते हैं। ये भी हज़रत क़िबला प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की करामत है कि वो 24 घंटे में इतना इल्मी व रूहानी काम कर लेते हैं कि दो आदमी मिलकर मुश्किल से इतना काम शायद एक दिन में कर सकते हैं। अल्लाह ताला हज़रत क़िबला जैसी मिसाली हस्ती का साया हमारे सिरों पर हमेशा कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत क़िबला की दूसरी हैसियत उनका रूहानी मर्तबा है। इस सतह पर भी रोशनी के एक ऐसे फलक रसा मीनार हैं कि जिससे निकलने वाले नूर से हजारों हजारों इंसान फैज़याब हो रहे हैं। वो एक निगाह दिल नवाज से इंसान का रुख बदल देते हैं। इनकी दुआओं को अल्लाह ताला इसलिए बहुत जल्द कबूल फरमाते हैं कि वो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं। इनके फैज़ रूहानी से लोगों को सुकून और तमानत मिलती है। जिंदगी की तेज और झुलसा देने वाली धूप की शिद्दत में हज़रत क़िबला के ज़ेर साया इंसान ऐसी ठंडी हवाओं में आ बैठता है कि जहाँ धूप की
جلا دینے والی شدت غائب ہو جاتی ہے اور اطمینان قلب میسر آتا ہے۔ خواتین حضرات، میرے اور آپ سب کے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم حضرت رضا کے ساتھ آج کی یہ شام منا کر ان کے علمی، ادبی اور روحانی فیض سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس محفل کے سارے شرکا ان کی موجودگی میں سرشار ہو رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر حضرت رضا پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس محفل میں شرکت فرما کر نہ صرف اس نیازمند کو بلکہ پاکستان نیشنل اکیڈمی کے سب کارکنان اور اس محفل کے شرکا کو ممنون کرم فرمایا۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب فصیح اقبال صاحب، آپ سے سر سید یونیورسٹی سے کوئی صاحب آئے ہیں، آپ ان سے مل جائیں۔ ایک اعلان حاضرین محفل آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی سیٹوں پر ایک لفافہ تھا، وہ آپ کے لیے ہے اور اس کے اوپر ایک الگ سے چٹ ہے جو آپ کی آرا کے لیے ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا شکریہ، لیکن آپ اپنی آرا سے ہمیں ضرور مستفید فرمائیے اور اس پر لکھیے کہ آپ کو یہ محفل کیسی لگی، آپ نے یہاں آ کر کیا اچھی چیزیں اور کیا بری چیزیں دیکھی، ہم اپنی اصلاح کس حد تک کر سکتے ہیں، ہم آپ کی آرا جاننا چاہیں گے، کیونکہ پاکستان نیشنل اکیڈمی اپنے ہر پروگرام میں اپنے حاضرین کی آرا یوں ہی اکٹھا کرتی ہے۔ اب باری ہے عقیدت کے اظہار کی الفاظ میں۔ ہمارے درمیان دو مقررین موجود ہیں جو اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں پہلے محترم شاہ بلیغ الدین صاحب سے گزارش کروں گی کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پر روشنی ڈالیں۔ جناب شاہ بلیغ الدین۔ شاہ بلیغ الدین صاحب کسی وجہ سے بعد میں تقریر فرمائیں گے، اچھا احترام کے پیش نظر بھی، اور وہ بعد میں تقریر کے لیے آپ کے سامنے آئیں گے، آپ منتظر رہیے۔ اس وقت میں گزارش کروں گی جناب ڈاکٹر اسلم فاروقی سے کہ براہ کرم آپ تشریف لائیں، اور حاضرین آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنے الفاظ کے جادو کس طرح جگاتے ہیں، آج اپنی عقیدت کے پھول وہ کس طرح بکھیریں گے، آپ دیکھیے گا۔ جناب ڈاکٹر اسلم فاروقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے استاد بھائی، پیر بھائی اور اس محفل کے صدر ڈاکٹر جمیل جانبی صاحب، عالی مرتبت مرشدی و مولائی استاد مکرم جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب اور اس شمع کے پروانوں، شیخ فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ کی طبیعت کچھ ناساز۔ حضرت سلطان جی ان دنوں اجودھنگی میں تھے، ایک شام ارشاد ہوا، نظام فلاں حضیرے میں جاؤ اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میرے لیے دعا کر۔ حضرت سلطان جی اس حضیرے میں تشریف لے گئے، رات بھر دعا ہوئی، صبح کو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ہم نے حسب ارشاد رات بھر دعا کی ہے۔ شیخ کا ارشاد ہوا، تمہاری دعا کا کچھ اثر محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت سلطان جی پاس ادب سے خاموش رہے، مگر ان کے ایک ساتھی علی بہاری نے کہا، ہم ناقص ہیں اور ذات شیخ کامل، ناقصوں کی دعا کاملوں کے لیے کب مستجاب ہو سکتی؟ حضرات، اس وقت علی بہاری کا یہ قول اس عاجز اور درماندہ پر پوری طرح صادق آتا ہے کہ ذات شیخ کامل اور یہ عاجز ناقص۔ اس عاجز ناقص کی تحریر شیخ کی ذات والا صفات کا احاطہ کیسے کر سکتے؟ ویسے بھی کسی ادنا عقیدت مند اور طالب علم کی یہ مجال کہاں کہ اپنے شیخ کے انوار، احوال اور آثار کے حوالے سے اظہار کی جرأت کر سکے۔ ایسی جرأت ممکن ہی نہیں،
پھر یہ بھی لحاظ ہوتا ہے کہ لفظ واو لام الف یہ تے میں اگر واو کو زبر سے پڑھا جائے تو تشریح یوں ہوگی کہ مریدوں کو خدا تک پہنچانے اور آداب طریقت سکھانے والا، اور اگر واو کو زیر سے پڑھیں تو تشریح یوں ہوگی کہ وہ محبت جو شیخ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، یعنی خالص محبت۔ شیخ اپنی ولایت اپنے ساتھ لے جاتا ہے، ولایت کسی دوسرے کو تفویض کر جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے حساب سے اس عاجز کے لیے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں، نہ خالص محبت مارز تحریر میں آ سکتی ہے، نہ اللہ تک پہنچانے اور آداب طریقت سکھانے کا شافی بیان ہو سکتا ہے۔ پھر وہ کیا جاتا ہے، بیان کس چیز کا ہو؟ بہت سوچا، بہت غور کیا، سمجھ میں یہی آیا کہ بیان اگر ہو سکتا ہے تو اخلاق اور صرف اخلاق کا۔ اخلاق کا مطلب ہے سیرت، شخصیت اور کردار کا خلاصہ، زندگی کا عام انسانی تعلقات، ملنے جلنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، صبر، ضبط، تحمل، برداشت، آداب مجلس، طریق تلقین، اور مختصر طور پر بیان کریں تو ساری انسانی زندگی کا دستور العمل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ سرکار دو عالم کے اخلاق کیسے تھے؟ ارشاد ہوا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عین قرآن تھے۔ اس عاجز سے دریافت کیا جائے کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کے اخلاق کیسے ہیں تو جواب بے ساختہ یہی ہوگا، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو اور مظہر۔ آج کے پرآشوب اور اخلاق سے عاری دور میں اس عظیم اخلاق کی جھلک جو معراج انسانیت ہے، جو مقصد انسانیت ہے، جو تکمیل انسانیت ہے، جو غایت تخلیق آدم ہے، اسی اخلاق مصطفی کی جھلک قبلہ و کعبہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب مد ظلہ العالی کے اخلاق کریمانہ میں نظر آتی ہے، اور آپ کی مبارک زندگی اسی اخلاق کریمانہ کی ترویج و اشاعت میں گزر گئی ہے۔ اللہم زد فزد۔ سن 50 میں اس ذرہ بے مقدار کو آفتاب تابہ کے نور بے زوال سے استفادے کی سعادت میسر آئی تھی۔ 48 برس ہو گئے۔ صاحبو اس عاجز نے بڑی آسانی سے 48 برس کہہ دیا، مگر غور کیجئے تو یہ زندگی کی بڑی طویل مسافت ہے، نوجوانی سے بڑھاپے تک کی منزل ہے۔ اس طویل سفر میں کیسے کیسے نظر فریب مناظر نظر سے گزرے، کیسے کیسے صاحبان اقتدار و حشم کا جاہ و جلال دیکھنے کا موقع ملا، کتنے بت تھے کہ پاش پاش ہو گئے، کتنے عالی شان محل تھے کہ گھروندوں کی طرح بیٹھ گئے، مگر سن 48 سے سن 98 تک جو چیز قابل ذکر دیکھی وہ یہی دیکھی کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ جو پہلے دن دیکھا تھا وہی آج بھی دیکھ رہا ہوں، جو پہلے دن محسوس کیا تھا وہی آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ دل پر جس نور کی چھوٹ پڑی تھی، قریہ جاں میں جس نور سے اجالا ہو گیا تھا، جس خلق عظیم کی جھلک نے دل موہ لیا تھا، وہ آج بھی اسی طرح برقرار ہے۔ 48 برس گزر جانے کے باوجود برقرار ہے، ہمیشہ برقرار رہے گی۔ میرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ کسی انسان کے اخلاق پر ایک نگاہ وہ طائرانہ ہی صحیح ان پوری انسانی زندگی کا جائزہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ کی پاکیزہ اور نورانی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کروں۔ جو حلیہ، جو وضاقتہ، جو انداز، جو گفتار، جو رفتار پہلے دن دیکھی وہی آج بھی ہے۔ 48 میں اردو کالج میں ایک ادنا طالب علم نے جو حلقہ شاگردی میں شامل ہونے آیا تھا جو جھلک دیکھی تھی، سر پر ترکی ٹوپی، بر میں بہت معمولی کپڑے کی شیروانی، علی گڑھ کاٹ کا پیجامہ، نگاہ نیچی، چہرے پر عفت و حیا کی لہریں، رفتار میں دھیما پن، آہستہ خرام بلکہ مخرام، بلکہ ایک اور شعر ذہن میں آتا ہے، تجھے لب سخن کشادی ہما خلق بے زباں شد، تو برہ خرام کر دی ہما دیدہ رواں شد۔ واقعی یہی محسوس ہوا
کہ اس پروقار اور دھیمی رفتار اور نرم دل موہ لینے والی گفتار نے زبان گم کر دی ہے۔ فرق اگر ہوا ہے تو محض یہ کہ اب عقیدت مندوں کے انشراح صدر کے لیے شیروانی کے بجائے صدری زیب تن فرماتے ہیں، اور ترکی ٹوپی کی جگہ کپڑے کی ٹوپی نے لے لی ہے، وگرنہ جو انداز پہلے تھا وہی آج بھی ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ عام انسانی اخلاق کا اصول اولین یہ ہے کہ انسان اپنے کام اپنے ہاتھ سے انجام دے، دوسروں کا دستگیر نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کام خود انجام دیتے تھے۔ دیوار اٹھا رہے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک ہیں، پھٹی ہوئی پاپوش مبارک سی رہے ہیں، دوسروں کا سودا لا رہے ہیں، اور اہل عالم کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں۔ اس عاجز نے اپنی گناہگار آنکھوں سے بارہا دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ شیروانی دربر اور کلاه ترکی برسر کالونی کے بس اسٹینڈ سے ایک ہاتھ میں ٹین کا بڑا ڈبہ اور دوسرے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے تھیلے اور ایک جھاڑو سنبھالے اطمینان و سکون سے اپنے مستقر کی طرف رواں دوا ہیں، اور لائن میں کھڑے بس کا انتظار کرنے والوں کو نگاہوں ہی نگاہوں میں یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ اپنا سامان اٹھا کر لے جانے میں کوئی ذلت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ ایک آدھ دفعہ جب اس عاجز نے لپک کر اس بوجھ کو اٹھانا چاہا تو ارشاد ہوا، آخر آج آپ یہ بوجھ اٹھا لیں گے، مگر کل کیا ہوگا؟ ہر آدمی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے، اس وقت یہ بوجھ آپ سے نہیں اٹھتا، اٹھائیے والی کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ کیسی معنی خیز اور زبردست تلقین تھی، کس لطیف پیرائی میں ہوئی، زندگی بھر کے لیے اصلاح ہو گئی۔ اپنا بوجھ خود اٹھائیے، اپنا بوجھ خود اٹھائیے گا تو احتساب کا عمل بھی ساتھ ہی ساتھ جاری ہو جائے گا، بوجھ بار کا احساس بھی ہوگا۔ ابھی سے ایسی کوشش کیوں نہ ہو کہ بوجھ کم سے کم ہو جائے۔ کتنی حکمتیں پنہا ہیں، کیسے فکر انگیز نکات ہیں، ایک نقطے سے دوسرا نقطہ اور پھر ایک پورا سلسلہ استلائے نابست۔ ایک دفعہ شدید گرمی کے ایک دوپہر میں ڈاکٹر صاحب قبلہ نے غریب خانے کو عزت بخشی۔ بڑی سخت گرمی تھی، قبلہ عالم پسینے پسینے ہو رہے تھے، شیروانی اتار کر تشریف فرما ہوئے، پھر غسل خانے تشریف لے گئے، ذرا سی دیر میں باہر تشریف لائے، کھانا وانا ہوا۔ اسی دوران یہ عاجز غسل خانے میں گیا تو یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اپنا پسینے سے بھیگا ہوا بنیان اتار کر خود دھویا اور سوکھنے کے لیے لٹکا دیا۔ اس درماندہ نے باہر آ کر بڑے ادب و احترام سے عرض کیا کہ اس خدمت کا حق ہمارا تھا، آپ نے یہ کیا غضب کیا کہ ہمیں سعادت سے محروم رکھا۔ قلوب اہل محبت کو صفا اور جلا عطا کرنے والے کا جواب بڑا مختصر اور سادہ تھا، اپنا کام خود کرنا چاہیے، اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے۔ صاحبو، یہ حکایت لذیذ بھی ہے اور دراز بھی ہے، زفرتا بقدم ہر کجا کے بینی گرم والا معاملہ ہے۔ یہ عاجز عرض کرتا ہے، آپ سماعت فرماتے رہیں، اخلاق کا جوہر انکسار، عاجزی، صبر، ضبط، تحمل، برداشت، عالی ظرفی، رواداری اور فروتنی ہے۔ اس ذات اقدس و اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکسار، صبر، ضبط اور تحمل دیکھیے۔ وہ جو پیغمبر بھی تھا، خاتم پیغمبرہ بھی تھا، افضل الانبیاء بھی تھا، زندگی کے ہر شعبے اور گوشے میں انکسار، عاجزی اور صبر و ضبط کا مثالی پیکر بھی نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ بھی اسی اخلاقت کریمانہ کی ایک جھلک ہیں، انکسار اور ایسا انکسار کہ عاجزی اور ایسی عاجزی کہ ادنا شاگردوں کے لیے بطور تعظیم سرفقت کھڑے ہو گئے۔ اہل علم کا تذکرہ آیا تو ہمتاً خاکسار نظر آئے، اہل دل کی محفل میں بیٹھے تو اس طرح کے دوسروں سے ممتاز نظر نہ آئے۔ اس عاجز نے قبلہ کو ان کے شیخ والا مرتبت حضرت زوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کے حضور بھی دیکھا ہے۔ برادران نسبت صوفی محمد احمد، حاجی محمد اعلیٰ، حاجی بشیر اللہ اور بعض دوسرے بزرگوں کے ساتھ بھی دیکھا ہے۔ عاجزی اور انکساری وہی تھی، جیسے یہ یاران اعلیٰ سب کے سب مرتبے میں ان سے بہت بڑے اور صاحبان عالی مقام تھے، اور یہ بذات خود ان کے سامنے ذرہ بے مقدار، حالانکہ وہ سب قبلہ کے سامنے بچھے جاتے تھے۔ طرفین سے عاجزی اور انکسار کا یہ برملا اظہار
ہم جیسے بے نوا طالب علموں کے لیے بڑا حقیقت افروز اور درس معنوی ہے۔ انکسار اہل علم کا خاصہ ہے، لیکن ادبی اور علمی بحث اور تحقیقی مناظرے میں کبھی کبھی ایسا رنگ و آہنگ بھی پیدا ہو جاتا ہے جو ذاتی تفاخر کی جھلک دکھاتا ہے۔ حافظ محمود خان شیرانی نے تنقید شعر العجم لکھنے بیٹھے تو شبلی کے مقابلے میں اظہار تفاخر کی ایک ہلکی سی سطح جا بجا محسوس ہوتی ہے۔ مثالیں اور بہت ہیں، مگر ان سے بات بڑھانا مقصود نہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب علمی بحث اور تحقیقی موضوعات میں بھی حد سے زیادہ انکسار کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ فارسی کے مشہور قصیدہ گو ظہیر فاریابی کا نیول کشوری دیوان غزلیات اس عاجز کی نظر سے گزرا۔ دیوان ظہیر فاریابی در مکہ بدوز دگر بیابی، اس دیوان کے ایک شعر میں ہندی فارسی کا ایک لفظ دکھائی دیا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ سے عرض کیا، جناب والا نے دقت نظر سے مطالعہ فرمایا، پوری تحقیقی دیانت سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ دیوان ظہیر فاریابی کا نہیں، کسی اور ظہیر کا ہے، مگر انکسار یہ ہے کہ اس دید و دریافت کو اپنا علمی کارنامہ نہیں قرار دیا، کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اگر اس عاجز نے یہ دیوان خدمت والا میں پیش نہ کیا ہوتا تو شاید اسے بھی کوئی علم نہ ہوتا، بس مضمون لکھ دیا۔ نواب انعام اللہ خان یقین حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید، خوشگو شاعر، نہیں معلوم اب کے سال میخانے پہ کیا گزرا، ہمارے توبہ کر لینے سے پیمانے پہ کیا گزرا، اپنے بندوں کو جلا کر خاک کرتے ہیں یقین، ان بتوں کی ضد سے ہو جاؤں مسلمہ تو صحیح، 25 برس کی عمر میں قتل ہو گئے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے متعدد قلمی نسخوں کی مدد سے ان کا دیوان مرتب کر کے شائع کیا اور ایک مقصود دیباچہ بھی لکھا۔ حال ہی میں خواجہ احمد فاروقی کی صاحبزادی نے کچھ اور کلام تلاش کر کے ایک اضافہ شدہ دیوان شائع کیا ہے، مگر ہمارے قبلہ کا خیال ہے اور برمحل و درست خیال ہے کہ یہ سارا کلام کسی ایسے شاعر کا ہے جو اوائل شباب میں قتل نہیں ہوا، بلکہ جس نے عمر طبیعی کو پہنچ کر جان آفرین کے سپرد کی۔ یہ بہت بڑی اور مارکارہ تحقیق ہے، مگر قبلہ کے انکسار سے اس کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کہاں کا تفاخر اور کیسا اپنی دید و دریافت کو نمایاں کرنا۔ پروفیسر عندلیب شادانی بد صغیر کی ایک ممتاز ادبی شخصیت تھے، خوشگو شاعر تھے، محترم استاد تھے، تحقیق و جستجو کا بھی ذوق رکھتے تھے اور باہما بساس کے باوجود اپنے علمی منصب کے تفاخر کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے ولی کے ایک شعر بادشاہ نجف ولی اللہ پیر کامل علی رضا پایا سے یہ استنباط کیا ہے کہ ولی کا نام ولی اللہ تھا۔ شادانی صاحب نے اس رائے سے اختلاف کیا، اختلاف کرنا ہر شخص کا حق ہے، لیکن انہوں نے اپنے ایک نیک نفس پاکیزہ سیرت اور جید عالم معاصر کے لیے جو انداز اختیار کیا وہ بڑا تمسخرانہ اور علمی کبر پر مشتمل تھا۔ بات چونکہ علمی اور تحقیقی تھی، لہذا ڈاکٹر صاحب قبلہ نے جواب لکھا اور پوری منکسرانہ شان سے لکھا۔ ایسا عاجزانہ جواب شاید ہی کسی نے سنا، کسی نے لکھا ہو۔ لیجئے سن لیجئے، لکھتے ہیں، بالکل اتفاقیہ طور پر اردو نامے کے باب مراسلت کے تحت محترم ڈاکٹر شادانی صاحب کا مراسلہ لکھا جو انہوں نے راقم الحروف کی اصلاح کے لیے لکھا تھا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس شخص کی اصلاح کی جائے اسے اس اصلاح کی نقل یا کم از کم اطلاع ضرور دے دی جائے، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ شخص خود ہی ایسی اصلاح کو ڈھونڈ نکالے اور مستفیض ہو۔ معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب نے اس دیرینہ نیازمند کو کیوں محروم رکھا۔ ڈاکٹر شادانی صاحب کا خیال ہے کہ شاعر کا نام صرف مقطع میں آتا ہے اور مقطع کے علاوہ نہیں آتا۔ یہ بات چونکہ عام محترم فرما رہے ہیں لہذا صحیح ہوگی، لیکن ہمارے پاس شواہد کچھ اور ہی ہیں۔ ہے کوئی جواب اس انکسار کا؟ اتنی مسکینی اور عاجزی کمال انسانیت ہے۔ ویسے اور ہی کچھ شواہد کی تشریح میں اس عاجز کو حضرت خواجہ میردرد رحمت اللہ علیہ کی ربائی یاد آئی۔ اے درد یہ درد جی کا کھونا معلوم، جوں لالا جگر سے داغ دھونا معلوم، گلزار جہاں ہزار پھولے لیکن میرے دل کا شگفتہ ہونا معلوم۔ اور فارسی میں صحافے کے جمع کردہ تو حفیظ پیش یاراں، حسن علائی سجزی
یکی از امیدوارا حضرات 48 برس ہو گئے، معاف کیجیے گا، گفتگو ادعائے علم کی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے ساری زندگی علمی کام کیا ہے۔ حیرت تو ہوتی ہے، صبح سے شام تک ہجوم عاشقاں، کراچی میں تھے تو مرجع خاص و عام، حیدرآباد آئے تو دوائے دلہا، جب دیکھو عقیدت مندوں کے ہجوم میں گھرے ہوئے ہیں۔ روزانہ 150 آدمی کراچی اور بیرون حیدرآباد سے آتے رہتے ہیں، شاد کام ہوتے ہیں۔ اور علمی کام دیکھیے، مکتوبات کا امرتسری ایڈیشن کس اہتمام سے شائع کیا۔ حضرت مجدد کے سلسلے میں شاید ہی اتنا علمی کام کسی نے کیا ہو، مگر کوئی ادعا نہیں۔ شیخ اکرام نے اپنی کتاب میں شاہ ولی اللہ کے بارے میں معاندانہ خیالات کا اظہار کیا تھا۔ قبلہ نے پوری سنجیدگی اور ذمہ داری سے اس کا رد لکھا اور شیخ اکرام نے اپنی کتاب کے نئے ایڈیشن میں اسے شامل کر لیا، مگر ادھر سے کوئی ادعا نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، شاید کوئی دریافت بھی کرے تو اظہار نہ ہو۔ صبر و ضبط کا یہ عالم کہ قبلہ کے برادر گرامی جلالی بزرگ تھے، جلال آ جائے تو باہر والا ہو یا اپنا، کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ سامنے پڑ جاتے تو آپ بھی اس شان جلالی کا شکار ہوتے۔ بانی ہما بزرگی، بنی ہما علم و دانش، اور شعلہ و شبنم کا قران قابل دید ہوتا تھا کہ شبنم کی نرمی اور لطافت شعلے کی تیزی اور حدت کو بالکل ختم کر دیتی تھی۔ ویسے بھائی صاحب قبلہ بھی پائے کے بزرگ تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے ہر سال خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے عرس میں بڑے اہتمام سے اجمیر جاتے۔ 7ویں حاضری ہوئی تو کسی نے کہا سنا ہے جو شخص 7 دفعہ خواجہ صاحب کے یہاں حاضر ہو جائے اسے خواجہ صاحب کا جسمانی نیاز بھی حاصل ہوتا ہے۔ بھائی صاحب 8ویں دفعہ تشریف لے گئے۔ یہ خیال ذہن میں تھا۔ اس حاضری میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جنہوں نے یہ فرمایا ملاقات کی خواہش پوری ہو گئی۔ وہ صاحب رخصت ہو گئے تو انہیں خیال آیا یہ تو وہی تھے جن کی تمنا میں آئے۔ صاحبو، اس عاجز کو احساس ہے کہ طول کلامی حد سے بیچ کا حصہ چھوڑ رہا ہوں، بڑھتی جا رہی ہے، سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں۔ حالانکہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی اسی طرح ڈاکٹر صاحب قبلہ کے اخلاق حسنہ پر گفتگو کرتا رہوں۔ ہر ایک بات کی ایک انتہا ہوتی ہے، اس بات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ خیر یار، زندہ صحبت باقی۔ اس وقت تو میں آپ سب سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اسی سوال پر یہ گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ اس وقت ہم سب لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ دور دراز سے لوگ پروانوں کی طرح کھینچے چلے آئے ہیں؟ یہ کس طرح کی کشش ہے؟ کس نور کی تلاش ہے؟ کس اخلاق مومنہ کی لگن ہے؟ اور یہ عاجز بذات خود محسوس کر رہا ہے، تمام حاضرین کے چہروں، نظروں اور تمانیت کی لہروں سے اندازہ کر رہا ہے کہ پوری محفل، سارے حاضرین ایک کیف سرمدی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک ازلی سرور ہے کہ جاری و ساری ہے، دلوں میں روشنی ہے، روح میں تمانیت ہے، نظروں میں ایک بہتر اور برتر دنیا کا نظارہ ہے۔ ہر شخص فیض حاصل کر رہا ہے، بقدر ضرب فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اخلاق سے مسحور ہونے والے اخلاقی سربلندی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، روحانی تمانیت حاصل کرنے والے روحانی کیف و سرور میں غرق ہیں۔ یہ عاجز بیان اخلاق میں محو ہے، سننے والے بیان کے خم و پیچ میں محو ہیں، مگر سب کا مقصد و ماخذ ایک ہے، اخلاق مصطفی کا سچا پیرو جس کے اسم گرامی اور نام نامی میں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج اس وقت بھی جگمگا رہا ہے۔ حضرات، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب قبلہ کا عہد میسر آیا، ہمیں ڈاکٹر صاحب قبلہ سے فیض حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، صلاح و فلاح کا موقع ملا۔ ہمیں چھوٹا منہ بڑی بات اس ذات گرامی سے محبت ہے، اور حضرت سلطان جی کے بقول صدق محبت مطابعت ہے، لہذا جو کوئی ان کا محب ہے وہ ان کی مطابعت بھی کرتا ہے اور ناشائستہ سے دور رہتا ہے۔ ناشائستہ سے دور رہنا ہی اصل روحانی اور ذہنی انقلاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ اسی روحانی اور ذہنی انقلاب کے دائی ہیں۔ ہزاروں دلوں میں اس خوشائند انقلاب کی شمع روشن کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔
معاملہ اگرچہ ناقص و کامل کا ہے مگر پھر بھی یہ عاجز صدق دل سے دست بدعا ہے۔ اے اللہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کے سایہ عاطفت کو تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھ، ہمیں ان کی ذات گرامی سے زیادہ فیض اٹھانے کا موقع عطا فرما، زیادہ سے زیادہ سعادتیں حاصل ہوں، اسلامی فلاحی معاشرے کو ترقی اور استحکام حاصل ہو۔ خدا کرے کہ انہیں میری عمر بھی لگ جائے، خدا کرے یہ رہیں مر جائے خواص و عوام، خدا کرے کہ یہ اخلاق مصطفیٰ کے امی دلوں سے دور کریں رنج و کلفت و آلام۔ وآخر دعوانا وان الحمدللہ رب العالمین۔ فروغی صاحب، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اپنے طالب علموں میں اقبال کے مرد مومن کے نام سے مشہور تھے۔ منتصر المزاجی اور حلیم الطبعی ڈاکٹر صاحب کی طبیعت کی نمایاں خصوصیت رہی ہے۔ آپ تقریباً 80 کتابوں کے مصنف ہیں جن میں علمی، ادبی اور تحقیقی اور دینی کتب شامل ہیں۔ اقبال اور قرآن، باقیات باقی، قرآن و حدیث کے بدائع و صنائع، ترجمہ قرآن مجید، اردو میں قرآن و حدیث کے محاورے اور دیگر کتب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ اس ملک کے سب سے بڑے اسکالر ہیں۔ آپ نے متعدد طالب علموں کی رہنمائی کر کے سب سے زیادہ پی ایچ ڈی اسکالر تیار کیے ہیں جنہوں نے لکھنے پڑھنے کے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر آپ کی بزرگ شخصیت جن میں نہ جانے کتنے قطب، کتنے ولی اور کتنے ابدال چھپے ہوئے ہیں، کسی کو آپ کی ایک نگاہ کرم میسر ہو جائے تو اس کی زندگی کا راستہ بدل جاتا ہے اور وہ جینے کا قرینہ جان لیتا ہے۔ اور سادگی و معصومیت اس قدر کہ آج تک کسی پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کے محتاج نہ ہوئے کہ نمود و نمائش ان کی شخصیت سے ہمیشہ دور رہی ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اعلیٰ حضرت جناب غلام مصطفیٰ خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہماری گناہگار آنکھیں انہیں دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کہا جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ سنیں۔ اب جو مقرر یہاں تشریف لا رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے ہیں جناب شاہ بلغ الدین صاحب، جن کے الفاظ اتنے خوبصورت، جن کا انداز بیان اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ سنتے رہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث اس لیے کہ مغرب کی نماز بھی باجماعت ادا ہوگی، لہٰذا میں شاہ بلغ الدین صاحب سے یہ گزارش کروں گی کہ براہ کرم آپ گھڑی دیکھ کر 10 منٹ لیں تاکہ مغرب کی نماز کے وقت ہم اپنا پروگرام ختم کر سکیں۔ جناب شاہ بلغ الدین صاحب تشریف لاتے ہیں۔ زمان اس قسم کی قوت اور دل اس کی ہراخانی میں طالب ہے۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار وہی ہے جو کہ بندوں کی خلاف خلاف کے دیا کو مسلمان اور اسی نے حضرت آمنہ کی ذکر مرشد سے ضرورت ہوئی قدمی مرتبت رؤوف رحیم نبی کریم منار مقبول فرمایا۔ درود و سلام سید العرب والعجم سید البشر سید الانبیاء سید الکونین پر جو جمیل الشیع و شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالب ثنایا خواجہ یزدان گذاشتو آداد پاک مرتبتانی محمد غالب ثنایا خواجہ یزدان کے چھوڑ کی وہ ذات پاک مرتبہ دانی رسول ہے۔ ارشاد ہو گیا گزر عرض کیا گزر حضرت بزرگ غفاری نے جو مسجد سے مزدور تھے تاریخ اسلام کے پہلے لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ ایک بات کا خیال رکھنا، اگر تم صبح اٹھ کر 2 آیتوں کا علم حاصل کرو تو یہ 2 رکعت نفل پڑھنے سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو ذر کا سینہ تو آپ کے ارشادات کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو جو صاحبان علم ہے
اور جو صاحبان علم نہیں ان کے مرتبے برابر یعلمون الذین لا یعلمون حال یستوی سوال ہے خدا کی طرف سے سوال رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں پھر ایک جگہ اور اشارہ فرمائے سورہ فاتر میں جنتا سے ڈرنے والے اللہ کی وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا عبادہ العلماء بدل نیسا اس بلا تابعی گزر مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوا ہوتے تو راستے میں جو ملتا جھک کے ملتا اور جس کی زبان سے نکلتا یہ نکلتا کہ جنتی ہے جنتی ہے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام نے بہت کچھ فرمایا کہ جنتی ہے تبوک کا موقع تھا پھر حضرت عثمان غنی سے ارشاد ہوا کہ اب آئندہ تمہاری کوئی لفظ کوئی صاحب کوئی خطا تمہارے مرتبے کو کم نہ کرے تم جنت کی حقدار مستحق یہی بات حضرت ابو بکر سے فرمائی حضرت عمر سے فرمائی حضرت عثمان سے فرمائی حضرت علی سے فرمائی طلحہ بن عبید اللہ سے فرمائی سعد بن ابی وقاص سے فرمائی زبیر بن عوام سے فرمائی حضرت امیر معاویہ سے فرمائی ایک موقع نصیبان انصار سے فرمائی اللہ تعالیٰ نے یہ کسی جگہ نہیں کہا قرآن حکیم میں تو مرتبہ کس کا بڑا ہے مگر ایک معیار اگر انسانیت کو دیا تو انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا معیار اور یہ اتقاکم کون ہے اللہ سے ڈرنے والے اگر علم نہ ہو تو اللہ رب العزت کے مقام کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹھو ان کے ساتھ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے ڈاکٹر صاحب میرے جذبات بے دھار وقت کی کمی کی وجہ سے اسی کے ایک شعر میں منا ستارے صبح کے قریب ادب ہمیشہ پیش رہے آفتاب بہت دن گزرے کہ آج یونیورسٹی میں ایک وائوا کے سلسلے میں گیا ہوا تھا ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ ایکسٹرنل ایگزامینر ہمارے کون ہیں انہوں نے جناب والا کا انتظام ہی دیا میں جب کمرے میں داخل ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں مان ایک خیال آیا وہ خیال یہ تھا کہ تم ایکسٹرنل کینڈیڈیٹ ہو اور اب ایکسٹرنل ایگزامینر کے سامنے جا رہے ہو دل نے کہا چلو ڈاکٹر صاحب سے نسبت تو ہو گئی موقع آیا تو ارشاد فرمایا اب یہ اتفاق تھا فیضان نظر ہے فرمایا کہ والد ابراہیم کا پہلا شعر ذہن میں ہے میں نے کہا اللہ اکبر میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں اور بالکل رہا ہے علما بدھ کر رہے صفات میری نوائے شوق حریم ذات اور بالکل رہا ہے علما بدھ کر رہے صفات آپ تو اس راہ کے رہبر نہیں رہنما ہے مجھے عامی کجبج زباں کی زبان کیا کھلتی مرحلہ گزر گیا کچھ عرصہ گزرا یہ وہ زمانہ ہے جب 65 کی لڑائی ہوئی اور ریڈیو ٹی وی پہ میری آواز گونجتی رہی اس درمیان میں ڈاکٹر صاحب سے کوئی نیاز حاصل نہیں ہوا ایک صاحب نے دعوت کی تو مجھ سے کہا کہ آپ بھی کھانے پہ آ جائیے میرے پیر طریقت تشریف لے آ رہے ہیں پھر فرمائے کہ منتخب رقصات بھی وہاں ہوں گے میں وہاں پہنچا گفتگو مختصر کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں منتخب الوقت صاحب ہیں
اب میں نے اپنا تعارف کرانا چاہا. میں نے وہ شعر یاد دلایا ڈاکٹر صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب نے مسکرا دی. اس وقت مجھے یہ یاد دلائی کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے اخلاق پہ پیدا کیا ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، اور مجھے پکڑ کے اپنی طرف گھسیٹا اور میری پیشانی کو بوسا دی. اب یہ نسبت تو میرے لیے بڑے امتحان کا سبب رہی. میں جب بھی حیدرآباد کی سیرت کی محفلوں میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتا تو موقع ضرور ملتا کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا. بی بی آپ کا گھبرا ہے، میں بہت جلد اپنی تفصیل ختم کروں گا اور اب رب بھی ختم کر دوں گا، آپ فکر نہ کیجیے. میرے ساتھ شکیل بھی تھے میرے چھوٹے بھائی. امام مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کرتے تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کمال محبت سے مجھے ان کی کتابیں عنایت فرمائی. ان کے مکاتب پہ دفتر میں لے آیا. یہ عطیہ کچھ روانہ تھا میرے. ایک سلسلے میں مجھے تحریر کی ضرورت تھی تاریخ اسلام کے ایک بڑے نازک مرحلے کے بارے میں، اور میں نے اس میں ایک خط ایسا دیکھا جس کے بارے میں مجھے یقین کامل ہے اور اس وقت بھی تھا کہ خط امام مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہو سکتا. لیکن پھر خیال آیا کہ اگر یہ کتاب ڈاکٹر صاحب نے ایڈٹ کی ہے، میرے ذہن میں اس وقت یہ نہیں تھا کہ وہ کتاب انہوں نے ایڈٹ کی ہے کہ نہیں. میں نے کہا کیوں نہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں. میں نے خدمت اقدس میں اپنا خط روانہ کیا اور وہ موتیوں کی سی کرسی اور نشست اور دائرے محبت کو لیے ہوئے مختصر سا 5 سطر کا ایک خط ملا. کیا سواد خط، اور بین السطور میں اس کی جو محبت جھانکتی تھی اس سے تو میں نے سمجھنے کی کوشش کی. اس میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں لکھا سوائے اس کے کہ فلاں مکتوب بھی پڑھ لیجیے، فلاں مکتوب بھی پڑھ لیجیے. اب مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ یہ کہ میں قدم آگے بڑھاؤں کہ آگے نہ بڑھاؤں. ایک جملہ لکھا اور وہی میرے لیے رہنمائی کا باعث بنا. آپ لوگوں کی تحقیق سے کون روکتا ہے، آپ تحقیق کیے جائیں. یہ ہے وہ مقام جو بھٹکنے والوں کو رہنما فکر طریقت دکھایا کرتا. ہم تو رہنمے راہ محبت بھی نہیں، آپ تو رہنمائے طریقت ہے. اب بات تقریر کو مختصر سے مختصر کرنے کی آئی تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، ایک واقعہ فوری طور پہ آیا. ایک جگہ تھی انگلستان میں جہاں 2 بڑے نوبل لاریٹ بیٹھے ہوئے. ایک نوبل لاریٹ کا تعارف کرانا برنارڈ شاہ، طالبان ادب جو برنارڈ شاہ سے واقف ہیں، اس کے حالات سے واقف ہیں، اس کے انداز سے واقف ہیں. وہ خوب جانتے کہ اس نے اس محفل کو شروع کیا تو کہا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، there are 2 great men here in this gathering. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ پہلا بڑا آدمی میں ہوں. اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کی بلیا. اگرچہ یہ بات اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کہی، لیکن وہ انا کی نثار میں اپنے ذات کی انا کی نثار میں تھا. اور ڈاکٹر صاحب آپ جس راہ حقیقت کے رہنما ہے وہ تو ہو رہا ہے جو انا کو توڑتی ہے. اس مجذوب فرنگی کی انا تو قرۂ ارضی کی انا تھی، اس کے ذات کی انا تھی. انفس و آفاق کو محیط نہیں. حجابات جب اٹھ جاتے ہیں تو الحق جس کی زبان سے نکلتا ہے وہ علو مقام کے لیے نہیں، بڑی ساری جذب ہو جانے، اس کا جز بن جانے. جز جلوہ یکتائی معشوق، غیر جز
جلوہ یکتائی محبوب نہیں، دہر جو جلوہ یکتائی معبود نہیں۔ جس نے اس بات کو سمجھا وہ پھر ان الحق کے نعرے کو بھی سمجھ سکے گا۔ جناب والا، اس مجذوب فرنگی کی بات کو میں غالب کے انداز میں بدل دیتا ہوں۔ ہر چند ہے مشاہدے گفتگو بنتی نہیں ہے بالا و ساغر کہے بغیر۔ اس محفل میں بھی دو بڑی شخصیتیں، ایک شخصیت ہے صدر شعبہ، سابق صدر شعبہ سندھ یونیورسٹی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، اور دوسری بڑی شخصیت ہے غلام مصطفیٰ۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی زمانے میں تو ہم اس کو سمجھاتے مقام مصطفیٰ کیا ہے، انا یہ ٹوٹتی ہے اس منزل میں جس منزل کے رہبر بھی ہیں، راہرو بھی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ سارا صرف ذات بےحمتا کے لیے زیبا ہے، جو خاطر ارض سماعت نگارندہ آثار و آنات، یہ پھر اس ذات اقدس کے لیے جس کی مدح خود اس خاطر ارض و سماوات فرمائی۔ یہ مدح و ثنا کا موقع ٹوٹتا ہے، ختم ہوتا ہے، بلندی پہ جا کے کسی جگہ رکتا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا پہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے آگے اور کیا کہیں؟ اس میں ہم سب کی ثنا ہے، اس میں ہم سب کی تعریف ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو یہ شعر بھی سناؤں اور اس محفل بھی سناؤں۔ ان کا خیال، ان کی سلام، ان کا ذکر ہے، وارث طرح نے عشق کو اپنے خبر کہا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے طلب فرمایا تو میں حاضر ہوں، آپ نے وقت کی پابندی لگائی، میں نے حکم کیا۔ معزز حاضرین، صدر محفل جناب ڈاکٹر جمیل جالبی، مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کے شیدائیوں میں ہیں۔ میں نے تو جب بھی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں انہیں گفتگو کرتے سنا، عقیدت و محبت کا بے پایہ سمندر ان کے چہرے پر بکھرتے پایا۔ وہ اس قدر محبت سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب ان کی روح میں سمائے ہوئے ہیں۔ عملی طور پر بھی انہوں نے اپنے شفیع استاد کے دیے ہوئے درس کو نہیں بھلایا ہے، لکھنے پڑھنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اسے اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ میں گزارش کروں گی آج کی محفل کے صدر جناب ڈاکٹر جمیل جالبی سے کہ آپ اپنے خطبہ صدارت میں اپنی عقیدت کا اظہار فرمائیں اور ہمیں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اور بہت کچھ بتائیں۔
जनाब डॉक्टर जमील जानवी साहब सदर महफिल। में 17 मिनट में 4-5 मिनट मैं लूंगा, उसके बाद खासा वक्त होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद मोहतरम व मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान साहब, मोहतरम शाह बलीउद्दीन साहब, मोहतरम डॉक्टर असलम फर्रुखी साहब, मोहतरम सीनेटर माजिद सुल्तान साहब, अजीजी डॉक्टर खाबर जमील साहब, अजीजी नजरुल हसन सिद्दीकी साहब, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, गिनती तो मुझे याद नहीं, अलबत्ता इतना ख्याल ज़रूर है कि अब तक मैंने बेशुमार जलसों की सदारत की होगी, लेकिन यकीन जानिए जो लुत्फ़ व सुरूर आज की सदारत में आया वो इससे पहले कभी नहीं आया था। यूं मालूम हुआ कि जैसे कैफ और सरशादी की बारिश रिमझिम बरस रही है। बिलाशुबा ये मेरे उस्ताद मोहतरम का फैज़ रूहानी है, जिससे महफिल और अहले महफिल के बातिन की फजा बदल जाती है। उस्ताद मोहतरम से मेरी नियाज़मंदी का आगाज़ 1948 में हुआ और अब खैर से 1998 है। गोया अब इस नियाज़मंदी को 50 साल हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि आज की ये तकरीब डॉक्टर साहब से मेरी नियाज़मंदी की गोल्डन जुबली की तकरीब है और इसीलिए ये मेरे लिए एक यादगार तकरीब है। इस 50 साल के अरसे में जो फराख दिली, जो वसत नज़र, जो रवादारी, जो इज्ज़ व इंकसार, हर एक की दिल से मदद करने और दुखियों के दुखों में शरीक होने का जो जज्बा मौजूद था, ज़्यादा पुख्ता और जवान होकर आज भी डॉक्टर साहब के तर्ज अमल और अंदाज़ नज़र में मौजूद है। इस दौरे नाहिंजार में जब पीर ज़रपरस्त हो गए हैं, लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, कदम कदम पर बेईमानियां हो रही हैं, दूसरों के हक मारे जा रहे हैं, मजहब अपनी दुकानें चमकाने और फी सबीलिल्लाह फसाद का जरिया बन गया है, डॉक्टर साहब एक मिसाली शख्सियत के मालिक हैं। दूर दूर आज उन जैसे मिसाली इंसान नजर नहीं आते। ख़वातीन व हज़रात, देखने में आया है कि उम्र के साथ साथ आम तौर पर इंसान में शगुफ्तगी और हिस्से मिज़ा कम होती जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब क़िबला के यहाँ ये शगुफ्तगी, दिलचस्प बातों से लुत्फ़ उठाने और उन पर हंसने की सलाहियत आज भी उसी तरह जवान और ताज़ा है। इससे पता चलता है कि क़ल्ब मुतमइन्ना की वजह से उनके वजूद में जिंदगी की रौं आज भी पूरी तेजी के साथ जारी व सारी है। इस शगुफ्तगी का इज़हार उनकी गुफ्तगू से भी होता है और उनकी तहरीरों से भी। अनअमता अलैहिम नामी किताब, किताब का नाम है अनअमता अलैहिम नामी किताब, मतबूआ 1997 में हंसी मजाक और छेड़छाड़ की महफिलों को याद करके एक जगह लिखा है कि अफसोस सब के सब अल्लाह को प्यारे हुए और हमारी महफिलें वीरान हो गई। अब तो बकौल रासिख देहलवी, दागे दिल जल रहा है बेरोगन, दागे दिल जल रहा है बेरोगन, ये तिलिस्मी चिराग है किसका। अबवाब मुतफर्रिका नामी किताब में मुतायबा के उन्वान के तहत जो दिलचस्प वाक़यात दर्ज किए हैं, उनमें भी शगुफ्तगी और हिस्से मिज़ा मौजूद है। मुतायबा के माना मुहज़्ज़ब तफरीक़ है, मुतायबा के माना मुहज़्ज़ब तफरीक़ है। एक जगह इसी किताब में लिखा है कि प्रोफेसर अली नवाज जदोई हज से पहले हमेशा ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला मुझे मदीना मुनव्वरा में मौत अता फरमा दे, लेकिन जब वहाँ पहुंचे और तेज बुखार चढ़ा तो डर गए। ख्याल आया कि वाकई कहीं मौत की दुआ कबूल न हो गई हो। ये सोचकर मुसलसल ये दुआ करते रहे कि अल्लाह
اب کہ تو مجھے اچھا کر دے، دوبارہ جب آؤں تو بے شک مجھے موت دے دے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اور پھر عذرائے دور اندیشی دوبارہ نہیں گئے۔ یہ ابواب متفرقہ کے صفحہ 42 پر لکھا ہوا ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب اپنی بیوی کو کوس رہے تھے کہ اتنا اچھا کھانا پکاتی ہے کہ بہت سا کھانا پڑتا ہے، خرچ تو میرا ہوتا ہے، اس کا کیا ہے؟ اسی کتاب میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت والے کسی گاؤں میں گئے اور لوگوں کو نماز کی ترغیب اور شریعت کی دعوت دی۔ انہوں نے جب وہاں کسی سے نماز پڑھنے کے لیے بار بار کہا تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو وہ کام کرانا چاہتے ہیں جو میرے باپ دادے نے بھی نہیں کیا۔ خیر آپ کے کہنے سے میں مسجد کو چلتا ہوں، لیکن یہ نیا کام ہے، خدا خیر کرے۔ یہ صبح 52 پر ہے۔ پیروں کے بارے میں ایک بڑا سبق آموز واقعہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ اردو کالج کے ایک استاد محمد حسین سلیمانی صاحب کا بیٹا گم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ مجھ سے کہا کہ ابیسینیا لائن میں ایک بزرگ کی تاریخ سننے میں آئی ہے، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ گیا۔ بزرگ نے سلیمانی صاحب کی مالی حالت معلوم کر کے کہا کہ میں مشک اور عنبر ہاتھوں میں لگا کر دعا کرتا ہوں، آپ لا کر دے دیں یا مجھے 70 روپے دے دیں، میں منگوا لوں گا۔ سلیمانی صاحب نے 70 روپے نکال کر انہیں دے دیے۔ اتنے میں ظہر کی اذان ہونے لگی تو ہم چھوٹے لوگ مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے اور وہ بزرگ صاحب مکہ معظمہ میں ہر نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ وہاں چلے گئے۔ اور یہ واقعہ لکھ کر ڈاکٹر صاحب نے کلیم جبل پوری کا یہ مصرع لکھا ہے، پیر بن جا بہت کمائی۔ اسی طرح ہفت محفل میں یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی کے ساتھ حج کرنے والے صاحب کا واقعہ درج کیا ہے، یا میرا علی گڑھ نامی کتاب میں ماضی کے واقعات کو یاد کر کے پوری شگفتگی کے ساتھ جب وہ بیان کرتے ہیں تو ان کے مزاج کی شگفتگی سامنے آ جاتی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ طلبہ میں ہنسی مذاق فطری چیز ہے، لیکن ایک دوسرے کی مٹھائی غائب کرنا ضروری مشغلہ تھا، اور یہ بات طلبہ میں عام اور مشہور تھی کہ اس طرح کی چوری کی مٹھائی کھانے سے زیادہ خون بنتا ہے۔ ان کتابوں اور تحریروں میں جو گزشتہ 10 سال کے عرصے میں ڈاکٹر صاحب کی لکھی گئی ہیں وہ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں اور اسے سچائی، جرأت اور سلیقے سے اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ ان کی شخصیت کا تنوع اور گہرائی اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے استادوں کا ذکر جس محبت سے کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے استاد لالچ اور طمع سے پاک تھے۔ وہ کوچنگ سینٹر نہیں کھولتے تھے، پیسہ لے کر نمبر نہیں بڑھاتے تھے، طلبہ کو نقل کی اجازت نہیں دیتے تھے، ٹیوشن نہیں پڑھاتے تھے، لیکن جو طالب علم آتا اس کی پوری مدد کرتے تھے۔ طلبہ کے ذہن کو علم کی روشنی سے منور کرنا ان کا مقصد حیات تھا۔ استاد عام طور پر متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے، سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اور معیار زندگی بڑھانے میں نہیں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک استاد قاری ضیاء الدین احمد کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک بار انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تم کو شاطبی شریف پڑھاؤں گا۔ بات آئی گئی ہوئی، ڈاکٹر صاحب علی گڑھ سے تعلیم سے فارغ ہو کر علی گڑھ سے اپنے وطن واپس آ گئے اور کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی میں اردو کے استاد مقرر ہو گئے۔ اس وقت قاری ضیاء الدین احمد صاحب کو اپنا وعدہ یاد آیا اور وہ قریب 70 سال کی عمر میں قریب 1000 میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے تنہا 1941 میں امراوتی پہنچے اور 15 دن میں دن رات شاطبی شریف وغیرہ کئی کتابیں پڑھائیں۔ یہ اس دور کے استاد کا اصل روپ تھا اور ایسے ہی استادوں سے تربیت پا کر ڈاکٹر صاحب
خود ایک مثالی استاد بن گئے. وہ آج بھی جس شفقت، توجہ، محنت اور محبت سے طلبا کی رہنمائی کرتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. ڈاکٹر صاحب کے ایک استاد حاجی حمید الدین صاحب نے ایک بار ان سے فرمایا تھا کہ تم لیڈر بننا. اور آج خدا کے فضل و کرم سے ڈاکٹر صاحب ایک ایسے رہبر، ایک ایسے لیڈر، ایک ایسے رہنما ہے کہ خلقت خدا ان سے رہنمائی حاصل کر کے ان کی ایک نظر سے انسان بن رہی ہے. طوبیٰ لہم نامی کتاب میں یہی بات دوسرے انداز میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ 1958 میں حضرت مولانا عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے کراچی تشریف لائے، جو انہیں کے الفاظ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، اور جمعرات 23 جنوری 1958 کو جماعت کے ساتھ غریب خانے میں حیدرآباد قدم رنجہ فرمایا. دوسرے دن شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب کے مرشد حضرت مولانا شاہ زبار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے. تو جماعت کے سامنے اعلان کرتے ہوئے مولانا حضرت مولانا عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب یعنی مولانا شاہ زبار حسین صاحب سے فرمایا، یہ الفاظ ان کے ہیں کہ شاہ صاحب جو چیز آپ نے غلام مصطفیٰ کو دی ہے میں بھی اسے انہیں دیتا ہوں. مولانا عبد الغفور صاحب کا ذکر پر یاد آیا کہ 1965 میں جب میں عمرے کے لیے گیا تو کراچی سے چلتے وقت ایک بزرگ دوست نے ایک تعارفی خط دیا کہ مدینہ شریف جاؤ تو مولانا عبد الغفور صاحب سے ضرور ملنا. مدینہ منورہ میں پہنچا تو وہاں روضہ مبارک پر حاضری کے وقت حضرت مولانا سے ملنے کا خیال آیا، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ جب آفتاب عالم تاب کے دربار میں حاضری دے دی تو پھر چراغ سے ملنا کیا ضرور ہے. ابھی یہ خیال دل میں موجود تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. مڑ کر دیکھا تو فاروق منزل والے حاجی صاحب تھے. دعا سلام کے بعد کہنے لگے کہ چلیے میں آپ کو مولانا عبد الغفور صاحب سے ملواتا ہوں. وہ ذرا سے فاصلے پر کھڑے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. ایسا پروقار نورانی چہرہ کہ دیکھتے ہی ایک لہر سی سارے وجود میں اتر گئی. اللہ ان پر اپنی ہزاروں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آمین ثم آمین. خواتین و حضرات، میں نے جو کچھ کہا اس سے میرا مدعا صرف یہ تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عظمتوں سے نوازتا ہے تو ایسے ہمہ جہت عظیم انسان وجود میں آتے ہیں جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب قبلہ ہیں. عجز و انکسار، فراخ دلی، رواداری کو مشعل راہ بنائے، سنت کی پیروی کرنے والے، شریعت و طریقت کو ساتھ لے کر چلنے والے، بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کرنے والے پورے انسان. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین آمین ثم آمین. خواتین حضرات، مجھے آج کی شام آپ سے بس یہی کہنا تھا. شکریہ. ہو گئی ہے. تمام حاضرین سے درخواست ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ لیں. اس کے بعد یہ تقریب پھر سے شروع ہو جائے گی. 10 منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے. محفل جناب ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ سب نے سنا. ڈاکٹر صاحب کی تقریباً 80 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. میں چاہوں گی کہ میں ایک کتاب کا تذکرہ یہاں ضرور کروں. یادگار خطوط ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے نام، جن کے مرتب ہیں ڈاکٹر صاحب کے شہداری پرستار جناب خالد محمود، جو اس محفل میں موجود ہے. آپ کا یہ شاندار کارنامہ حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے.
میری قسمت کی اس کی پہلی کاپی آج ہی صبح ہمیں ملی ہے. یہ جلد 720 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں شامل خطوط خالد محمود صاحب نے دنیا کے دیگر ممالک میں بسنے والوں سے بڑی سید سلیمان رضوی، ڈاکٹر مولوی عبدالحق، ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر مفتی محمد مظہر بقا، ڈاکٹر مختار الدین احمد اور دیگر 123 اصحاب کے خطوط اس میں شامل ہیں. خالد محمود صاحب ایک کتاب اور مرتب کر رہے ہیں جو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کے خطوط پر مشتمل ہے، جو انہوں نے دیگر شخصیات کو تحریر کیے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی بعض اہم ملی شخصیات سے رابطے بہت گہرے رہے ہیں. ان کی ساری زندگی مسلمانوں کے مسائل پر غور و فکر، علم و ادب اور تحقیق کی خدمت اور تعلیم و تربیت میں صرف ہوئی ہے. وہ آسمان ادب و تحقیق کے بلند ستارہ ہیں. تصوف و روحانیت میں ان جیسی صاحب کمال شخصیات خال خال ہیں. ایسی ہمہ جہت شخصیت کی زندگی کے بہت سے پہلو ایسے ہوتے ہیں جو صرف خطوط سے ظاہر ہوتے ہیں. خالد محمود صاحب کی مرتب اس کتاب کی پذیرائی ہے. حاضرین محفل، اب وہ لمحہ کہ جس لمحے کے لیے یہ محفل سجی ہے، یہ پھول سا لہجہ، یہ رسیلی آواز، یہ تیرے تکلم کا دلاویز انداز. درخواست ہے اپنے محترم مہمان خصوصی سے ارشادات خصوصی کے لیے محترم پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کی زبان سے شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے اس کو آپ حضرات کے ساتھ قرب کا اعزاز عطا فرمایا، جس کا صحنہ میرے قریب عزیز ڈاکٹر خاور جنگی کے سر ہے. انہوں نے ایک بار پھر ایسی تقریب کے لیے ہم سب کو مدعو کیا تھا اور خود کو اس طرح اس مرتبہ پوشیدہ رکھا کہ دعوت نامے میں بھی اپنا نام شامل نہیں کرایا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالیہ دونوں جہانوں میں خوب بلند فرمائے اور ہر حاجت مند ان سے مستفید ہونے کے لیے ہر صبح کو یہی کہتا رہے کہ صبح دم دروازہ خاور کھلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیز موصوف ولد السر النبی کے تحقیقی کاموں سے بھی بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. ان کا مقالہ شاہ عالم ثانی سے متعلق بہت فاضلانہ شائع ہوا ہے. میں نے طالب علمی کے زمانے میں اس شاعر کا یہ شعر ضرور سنا تھا کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے. اب میں اپنے قدیم کرم فرما جناب شاہ بہی الدین صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، جن کی فصاحت و بلاغت دین کے لیے اظہر من الشمس. اس دور میں وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ سے متعلق متعدد فرضی واقعات کا پردہ چاک کیا ہے اور ہم کو صحیح فکر کی طرف متوجہ کیا ہے. ان کے اس علمی خدمت کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے. پھر ان کی نگرانی میں ان کے بھائی شکیر الدین صاحب نے عرض القرآن اور عرض الحدیث کی بیش قیمت مقدار مرتب کر کے ہم سب کو ممنون احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. عزیز گرامی، ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب ایک اور محسن ہے. وہ قریب 48 سال سے بہت خلوص رکھتے ہیں. میرے بچے بھی ان سے مانوس ہیں اور میرے تعلق کے بہت کم حضرات ایسے ہوں گے جو ڈاکٹر صاحب کے خلوص سے متاثر نہ ہوں. بفضل اللہ تعالیٰ وہ غیر معمولی ذہین اور غیر معمولی سخت کوش ہیں. ان کی طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ ضرور عرض کروں گا کہ ایم اے کے زبانی امتحان کے موقع پر ایک فاضل ممتحن اور بھی تھے. میں نے ان سے عرض کیا کہ اسلم فروخی میرے بہترین شاگرد ہیں، آپ جو سوال چاہیں دریافت فرمائیں. انہوں نے ایک لفظ کے اصل اور موجودہ معنی دریافت کیے اور مثال کے لیے کسی شعر کی فرمائش کی. اسلم فروخی صاحب نے فوراً اس کے معنی بتائے اور برجستہ ایک شعر موضوع کر دیا.
ممتحن حضرت حیرت میں رہ گئے اور پھر کسی دوسرے سوال کی زحمت نہیں فرمائی. الفاظ کی صحت کا اسلم فاروقی صاحب کو ہمیشہ خیال رہتا ہے جو ایک فاضل کے لیے بہت ضروری ہے. پھر ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بزرگان دین اور بالخصوص حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ سے محبت اور عقیدت اس قدر ہے کہ بیان نہیں ہو سکتی. آخرت میں یہی ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. اب میں اپنے نہایت عزیز اور محسن شاگرد کا ذکر کروں گا، یعنی فاضل گرامی ڈاکٹر جمیل علیوی صاحب، جنہوں نے قریب 50 سال سے میرے ذاتی معاملات میں بھی میری مدد فرمائی. ان کے لیے میری ہمیشہ دعائیں ہیں. کوئی دن ناغا نہیں جاتا کہ میں تہجد کے بعد ان کے لیے، ان کے بچوں کے عزیزوں کے لیے دعا کروں. انسان کون سا اعزاز اور کون سا اچھی ڈگری ہے جو انہیں حاصل نہیں. انکم ٹیکس کے اعلیٰ آفیسر، کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر، مقتدرہ قومی زبان کے صدر نشین، مورخ ایسے کہ شاید صدیوں تک ان کی تاریخ ادب اردو حوالے کے لیے استعمال ہوتی رہی. دکنی زبان اور دکنی لغات سے ان کو اتنا عبور حاصل ہے کہ قلم راؤ قلم راؤ جیسی کتاب کو وہی مرتب کر سکتے تھے. انگریزی ادب کی تاریخ اور قومی انگریزی اردو لغت بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اس لغت میں بڑے سائز کے 2356 صفحات اور بعض الفاظ کے 32 معنی بیان کیے ہیں. اللہ کا تعالیٰ نے ان کے زور قلم، زور علم اور زور خلوص بھی ایسا دیا ہے جو ہم سب کے لیے باعث فخر ہے. مجھے حضرت سعدی کا ایک عربی شعر ان کی شان میں یاد آ رہا ہے کہ روضتن ماء سحرہا سلسال دوحتن سبز طیرہا موزوں، یعنی وہ ایسے باغ ہیں جن کی نہر کا پانی سرد و شیریں، اور وہ ایسا درخت ہے جس کے پرندوں کی آواز بھی سنجیدہ اور سریلی. اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو سرفراز و سربلند فرمائے. لیکن ہم سب پر یہ انعامات محض اللہ تعالیٰ کی کہ خاص فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تفعیل میں حاصل ہوئے. سورہ آل عمران میں ارشاد ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر جو بھیجا انہی میں سے رسول، انہی میں پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہے ان کے یعنی شرک وغیرہ سے اور سکھاتا ہے ان کو اس کی کتاب اور حکمت کی بات. وہ لوگ تو پہلے ہی صحیح کو گمراہی میں تھے. ایک اور آیت کریمہ ہے کہ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، وہ تمہاری مغفرت فرمائے گا، وہ بہت غفور رحیم. اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمارا تذکرہ نفس فرماتے ہیں، ہم کو کتاب قرآن کے رموز اور اس کی حکمت کی تعلیم فرماتے ہیں. مفسرین نے اس آیت کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چند تعلیمات کا ذکر کروں گا جن کی فی الحال ہماری قوم کو بہت بڑی ضرورت ہے. ایک حدیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس سے جھوٹ بولے، نہ اس پر ظلم کرے. اور بے شک تم میں سے ہر ایک بھائی کا آئینہ ہے، اگر کوئی عیب دیکھے تو اس سے دور کر دے. ہماری تمام پریشانیاں اور ہمارے تمام اختلافات اسی ایک حدیث پر عمل کرنے سے دور ہو سکتے ہیں. فرمایا
فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خود وہ خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ عرض کیا گیا کہ ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟ فرمایا کہ اس کو اس کے ظلم سے روک دینا ہی اس کی مدد۔ فرمایا کہ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کے لیے سہارا بنتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل فرمائی، یعنی مسلمانوں کو اس طرح مل کر رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ تم مسلمان فرد واحد کی طرح، اگر آنکھ دکھتی ہے تو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے، اگر سر میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم بے چینی یا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا کہ مومن سراپا محبت اور الفت ہے، اس شخص میں کوئی خیال نہیں جو نہ کسی سے الفت رکھتا ہے نہ کوئی اس سے الفت مانوس۔ فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کی اس کی غیر حاضری میں مدافعت کی تو اللہ پاک پر لازم ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کرے۔ یعنی اگر کسی مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہو تو خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ مدافعت کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ حسن ظن یعنی خوشگوانی عبادت کی ایک شاخ ہے، ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے اپنے مسلمان بھائی سے۔ ان حدیث مبارکہ پر اگر ہمارا عمل ہو جائے تو یقین ہے کہ ہمارے معاشرے کے تمام لوگ دور ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ صدیقی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے الحمد شریف 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے ایثار ثواب کریں۔ ان کی اظہار تشکر ہو جائے، اس کے آخر میں آپ سے اجتماعی دعا کی درخواست ہوگی، 2 منٹ کے ان کے اظہار تشکر ہے، اس کے بعد پھر آخر میں آپ دعا فرما دیں اگر سب کے لیے اس کے بعد ٹھیک ہے آخر میں بہت بہت شکریہ آپ کا مہمان خصوصی کہ آپ نے اپنے خطاب سے ہمیں نوازا۔ حاضرین کرام، میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گی کہ آپ کے سیٹ پر ہماری آرا کے لیے جو ایک کاغذ رکھا ہوا ہے اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔